خروج اس کا 34واں باب, ایکسڈس چیپٹر 34 ورس 29. اور جب موسیٰ شہادت کی لوہیں اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے کوہ سینا سے اترا آتا تھا تو پہاڑ سے نیچے اترتے وقت اسے خبر نہ تھی کہ خداوند کے ساتھ باتیں کرنے کی وجہ سے اس کا چہرہ چمک رہا ہے. پریز دی لارڈ. کو پتا نہیں تھا. تو پہلی چیز جو آپ کو اپنے اندر رکھنی ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کا روح آپ کی زندگیوں میں اترے, آپ مسح ہوں, آپ انوائنٹ ہوں, تو آپ نے اپنے ذہنوں میں کیا بات رکھنی ہے کہ جب خدا کی حضوری آئے گی اس سے پہلے اپنے ذہنوں کو تیار کرنا ہے, اور جب آئے گی تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا کہ آدمی ضرور ہے کہ اپنے آپ کو بھول جائے. پریز دی لارڈ. موسیٰ اپنے ہی چہرے کو بھول گیا, اپنے ہی چہرے کو دیکھنا بھول گیا, اسے اپنے ہی جسم, اپنے چہرے پر کیا چینجز آ رہی ہیں اس کو پتا نہیں تھا. اور یہی بات خدا کا بندہ پالوس بار بار کلام مقدس میں کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. اور وہ یہ دعا کرتا ہے کہ خدا میں اس کو جانوں, اور وہ چاہتا ہے کہ میں بالکل ختم ہو جاؤں اور مسیح یسوع نظر آئے, مسیح یسوع حاوی ہو, اس کی پرسنالٹی, اس کی شخصیت مجھ پر حاوی ہو, مجھ سے ریفلیکٹ ہو. تو پہلی چیز, اس سے پہلے کہ آپ دعا کریں کہ خدا کے روح سے آپ بھر جائیں, یو شوڈ ریمبر, اور یو شوڈ, آپ کو اس طرح سوچنا ہے کہ خداوند تیرا روح مجھ پر آئے, اینڈ آئی ایم ریڈی ٹو فورگیٹ مائی سیلف, میں اپنے آپ کو فراموش کرنے کے لیے تیار ہوں. دوسری طرح سے اگر اس کو سمجھنا ہے تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ آدم جب وہ خدا کی حضوری میں تھا اور جب خدا کی حضوری اس سے دور ہو گئی تو کیا ہوا؟ پہلی چیز کہ اس نے اپنے آپ کو دیکھا اور اس نے دیکھا کہ میں ننگا ہوں. تو جب خدا کی حضوری ہوتی ہے انسان اپنے آپ کو کھو دیتا ہے, اپنے آپ کو بھول جاتا ہے, اور جب خدا کی حضوری نہیں ہوتی تو پھر انسان کے اندر کیا ہوتا ہے, وہ صرف اپنے آپ کو ہی دیکھتا ہے. پریز دی لارڈ. تو سب سے پہلی چیز آپ نے اپنے ذہنوں میں کیا رکھنی ہے اور کس طرح اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں پیش کرنا ہے کہ لارڈ آئی ایم ریڈی, میں تیار ہوں اپنے آپ کو مارنے کے لیے. کیونکہ جب تیرا روح آتا ہے تو پہلی چیز یہی ہوتی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. پریز دی لارڈ. اور دوسری چیز زندگیوں کے اندر کیا ہوتی ہے, نئے عہد نامے میں سے میرے ساتھ دیکھیے گا دوسرا کرنتھیوں 3 باب, ایمانا ساکارا شکالا بارا کالا سوتورو کوندونو کولو ربی کھانا با. دوسرا کرنتھیوں 3 باب, گلوری, اور اس کی 18ویں آیت, 17ویں اور 18ویں آیت. اور خداوند روح ہے, اور جہاں کہیں خداوند کا روح ہے وہاں آزادی ہے. مگر جب ہم سب اس کے بے نقاب چہروں سے خداوند کا جلال اس طرح منعکس ہوتا ہے جس طرح آئینہ میں, تو اس خداوند کے وسیلہ سے جو روح ہے ہم اسی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں. پریز دی لارڈ. تو دوسری چیز کہ آپ کے اندر ٹرانسفارمیشن, خدا تبدیلی لے کر آتا ہے. یہاں پر دونوں چیزوں کا ذکر ہے کہ پہلی چیز کہ وہ ہمارے چہروں سے منعکس ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور دوسری چیز کہ وہ ہمیں درجہ بدرجہ بدلتا رہتا ہے. تو آپ نے اپنے ذہن کو اس طرح تیار کرنا ہے کہ لارڈ آئی ایم ریڈی ٹو بی چینج, میں تبدیلی کے لیے تیار ہوں. ہم نے اپنے ذہن کو اس طرح تیار کرنا ہے اور اس طرح خدا کے حضور میں آنا ہے کہ خداوند میں تبدیلی کے لیے تیار ہوں, چاہے وہ کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو. اور جب ایک بار آپ خداوند میں آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ درجہ بدرجہ خدا جو ہے وہ آپ کو بدلے گا, خدا آپ کو تبدیل کرے گا. پریز دی لارڈ. میرے عزیزو, جب یہ ساری باتیں ہم نے سیکھ لی ہیں, ہم نے سیکھا
کہ شروع سے جو ہماری مرکزی آیت ہے وہ کیا ہے کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. تو قوت جو ہے وہ روح القدس کے ساتھ ہے, روح القدس کے بغیر قوت نہیں ہے. اب جو 3 سٹیجز ہیں روح القدس کے بارے میں, اس سے پہلے کہ ہم دعا کریں, یوحنا کی انجیل اور اس کا 14واں باب 16ویں آیت میں لکھا ہے, میں باپ سے درخواست کروں گا. تو بڑی دفعہ ہم نے پڑھا ہے ہماری درخواست ہمارے لیے دعا کرنے والا خدا یسوع مسیح ہے. تمہیں دوسرا مددگار, تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے, یعنی روح حق, جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے. تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اندر ہوگا. تو 2 چیزیں یہاں پر ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اندر ہوگا. اور اب رسولوں کے اعمال اور اس کی 8ویں آیت میں ہم نے کیا پڑھا کہ روح القدس تم پر نازل ہوگا, روح القدس تم پر نازل ہوگا. تو 3 سٹیجز ہیں. پہلی کیا ہے کہ تمہارے ساتھ ہے, دوسری ہے اندر ہوگا, اور تیسری کیا ہے نزول. پہلی چیز کہ وہ ہمارے ساتھ ہے, یہ فرسٹ سٹیج ہے. خدا کا روح ہی جب ہمارے ساتھ جڑ گیا تو ہمیں اپنے گناہوں کی سمجھ آ گئی. جب خدا کا روح ہمارے ساتھ جڑ گیا تو ہم دنیائی زندگی سے نکل آئے. ہمیں پتا چلا کہ ہم بہت گناہگار ہیں, ہماری حالت بہت گندی ہے اور نجات دہندہ یسوع ہے, ہم انہیں اسے قبول کرنا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ جب روح القدس ہمارے ساتھ ہے, اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو یہ فرسٹ سٹیج ہے کہ he is with you. نجات سے پہلے وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے تاکہ ہمیں نجات کی طرف لے کر آئے. تو دوسری سٹیج کہ وہ اندر ہے ان یو. جب آپ توبہ کر لیتے ہیں, نجات پا لیتے ہیں, خدا یسوع مسیح کو اپنا خداوند اور شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں, تو اب سیکنڈ سٹیج جو ہے روح القدس آپ کے اندر ہے, روح القدس آپ کے اندر ہے, اور اسی نے آپ کے اندر جو ہے آپ کے اندر تبدیلی کا کام جو ہے شروع کر دیا ہے. وہی آپ کے اندر کام کر رہا ہے, وہ آپ کے اندر ہے, کیونکہ اگر وہ آپ کے اندر نہ ہو تو کوئی بھی تبدیلی کا کام آپ کی زندگیوں میں نہیں ہو سکتا. اور تیسری چیز جو رسولوں کے مال اس کے 1:8 میں لکھی ہوئی ہے کہ he will be upon you. اس کی حضوری کا تجربہ, اس کی معموری کا تجربہ, یہ ابھی تک آپ نے حاصل نہیں کیا, کیونکہ ابھی تک جو بات ہم شروع سے سیکھتے آ رہے ہیں کہ آپ نے شاید صرف قوت ہی مانگی ہے, شاید صرف اپنے دماغ سے کام لیا ہے, یا ابھی تک آپ کے پاس پاک روح کا علم نہیں, یا آپ کے اندر خواہش نہیں, آپ کے اندر پیاس نہیں, آپ کے اندر بھوک نہیں, تعلیم کی کمی تھی. کیونکہ جن کلیسیاؤں سے ہم نکلے ہیں ان کی تعلیم یہی ہے کہ ایک بار پینتیکوسٹ پر روح القدس نازل ہو چکا ہے, اب دوبارہ جو ہے بار بار دعا کرنے کی ضرورت نہیں. اس تعلیم کو اپنے اندر سے نکالنا اور اس انڈرسٹینڈنگ پر آنا. اور یہ تعلیم بھی عام ہے ہماری بڑی بڑی نومنل کلیسیاؤں میں کہ غیر زبانیں اب بند ہو گئی ہیں اور معجزے بند ہو گئے ہیں کیونکہ ترجمہ نہیں ہے. اب ان چیزوں کی ضرورت نہیں, یہ صرف ابتدائی کلیسیا تک تھی. تو میں سمجھتا ہوں ابھی تک اگر ہم یہ جو 3rd سٹیج ہے اپون یو نازل ہوگا, اوور ویلمنگ انوائنٹنگ, اس تک اس لیے نہیں پہنچے کیونکہ ابھی تک ہم نے اس تعلیم کو اپنے اندر سے نہیں نکالا, یا اس تعلیم کو تو ہم نکال رہے ہیں لیکن ابھی تک ہم قوت کے پیچھے ہیں, بنی اسرائیل کی طرح کاموں کے پیچھے ہیں, موسیٰ کی طرح جلال کے پیچھے نہیں ہے. تو ون آف دیس, ان میں سے کوئی چیز ہے کہ ابھی تک ہم جو ہے ہمارے ساتھ تھا, ہمیں توبہ نجات کی طرف لے کر آیا, گناہوں کا احساس ہمیں دلایا, ہم نے توبہ کر لی, نجات پا لی, بپتسمہ لے لیا, اور روح القدس ہمارے اندر آ گیا اور ہمارے اندر کام کر رہا ہے. لیکن یہ جو رسولوں کے اعمال کا اور پینتیکوسٹ کا تجربہ ہے, اپون یو نازل کا تجربہ, ابھی تک ہم نے حاصل نہیں کیا. اس کی وجہ ہماری علم کی کمی یا رونگ اپروچ ہے. تو آج جو کچھ ہم نے سیکھا ہے, ہم نے کیا کیا ہے,
اپنی اپروچ کو صحیح کرنا ہے اور اپنے علم کو آج ہم نے اس میں اضافہ کیا ہے اور اس کو صحیح سمت کی طرف لے کر جانا ہے۔ اور دو چیزیں ہم نے سیکھی کہ ہم نے تیار رہنا ہے کہ میں اپنی خودی کو مارنے کے لیے تیار ہوں، اپنے آپ کو بھولنے کے لیے تیار ہوں، اور چینج اور تبدیلی کے لیے بھی تیار ہوں، چاہے وہ کتنی بھی دردناک کیوں نہ ہو، وقتی طور پر چاہے مجھے کتنی تکلیف، کتنا درد کیوں نہ ہو، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ پریز دی لارڈ۔ تو خداوند چاہتا ہے کہ آپ پہلی اور دوسری سٹیج تک رکے نہ رہیں، بلکہ آپ پینتی کوسٹ کے تجربے تک آئیں، کہ اس کے نزول کہ آپ کے اندر سے نکل کر وہ آپ پر پورا قبضہ کر لے۔ پریز دی لارڈ۔ وہ آپ کی زبان پر، جب وہ آپ کی زبان پر قبضہ کر لے گا تو آپ کے اندر سے آپ کے اندر سے کسی نے نہیں آ کے آپ کو بتانی، کسی نے نہیں آپ کو سکھانی، کسی نے آپ کے منہ میں نہیں ڈالنی، آپ کے اندر سے زبانیں آپ کے اندر سے نکلیں گی۔ دو چیزیں ہم نے دیکھی، خودی کا انکار اور تبدیلی، خودی کو فراموش کرنا، اپنے آپ کو فراموش کرنا، اپنے آپ کو مارنا، اور چینج اپنے اندر۔ تیسری چیز جو یہاں پر لکھی ہوئی ہے وہ کیا ہے کہ تم میرے گواہ ہوگے۔ پریز دی لارڈ۔ تم میرے گواہ ہوگے۔ خدا آپ کو روح القدس سے اس لیے معمور کرنا چاہتا ہے، ناٹ فار یور پلیزر، آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں، آپ کو دنیا کو فتح کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے گواہ بنانے کے لیے۔ پریز دی لارڈ۔ تو تیسری چیز اپنے ذہن میں رکھیں اور خدا سے کہیں کہ خداوند میں تیرا گواہ بننے کے لیے تیار ہوں، میں تیرا گواہ بننا چاہتا ہوں، چاہے اس کے لیے پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر، یا کہیں بھی مجھے سختیاں بھی برداشت کرنی پڑے، مجھے دکھ بھی سہنے پڑے۔ I am ready to testify you Jesus. I will testify you Jesus. میں تیری گواہی دوں گا۔ I am ready۔ جب آپ یہ چیز آئیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں۔ Thank you Jesus. And I will invite brother also. Thank you Jesus. کہ ہم دعا کریں لوگوں کے لیے۔ Praise the Lord.